نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون صدق الله العلي العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ میرے معزز سامعین، میں نے آپ کے سامنے سورۃ النور کی آیت نمبر 55 تلاوت کی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت صحیح اور حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت ایمان والوں سے اور ان لوگوں سے جو نیک اعمال کر رہے ہیں ان لوگوں کو تسلی دے رہے ہیں، اور اللہ رب العزت ان کو دھمکی دے رہے ہیں، دلاسا دے رہے ہیں کہ جو لوگ ایمان اور عمل صالح پر جم جانے کے بعد اللہ رب العزت کے نظام کو اس دنیا کا نظام بنانے کی جد و جہد کرتے رہتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، کہ تم میں سے وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے اور نیک اعمال کیے، اللہ رب العزت ان لوگوں سے وعدہ کرنے کے بعد فرما رہے ہیں کہ اللہ ان کو دنیا کے اندر ضرور بضرور خلیفہ بنائیں گے، اور اللہ رب العزت ضرور بضرور ان کو دنیا کے اندر قدرت اور طاقت دیں گے جیسا کہ اللہ نے پہلوں کو دی تھی۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ اس سارے کے سارے معاملے کے اندر عبادت بندگی صرف اور صرف اللہ رب العزت کی کرنی ہے۔ اللہ رب العزت کے علاوہ کسی اور کی بندگی تم نے اختیار نہیں کرنی، کسی اور کو اللہ کے ساتھ شریک نہیں بنانا۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں جو خوف لاحق ہے اس خوف کو ہٹا کر امن تمہیں میں بخش دوں گا، کیونکہ جب اسلامی نظام کی جدوجہد کی جاتی ہے اور وہ لوگ کہ جو ایمان اور عمل صالح پر جمے ہوئے ہوتے ہیں ان کو دنیا کے چاہنے والے اور وہ لوگ جو اسلامی نظام کو پسند نہیں کرتے، جو خلافت کے نظام کو پسند نہیں کرتے، ان لوگوں کی طرف سے مختلف قسم کی وارننگز، مختلف قسم کی دھمکیاں دی جا رہی ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں تم بلا خوف و خطر اللہ کے نظام کی جد و جہد کرتے رہو، اللہ رب العزت تمہیں غلبہ عطا فرما دیں گے، اور ایسے ظالموں کو اللہ رب العزت نیست و نابود فرما دیں گے۔ یہی آیت، یہی تذکرہ اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران میں بھی فرمایا لن یضروکم الا اذی، کہ یہ ظالم لوگ تمہیں ذرہ برابر بھی تکلیف نہیں دے سکتے، یہ جتنی بھی کوششیں کرتے ہیں یہ معمولی سی ایک جھڑپ ہے کہ جب تم ان کے مقابلے میں نکلو گے وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ، تم ان سے مقاتلہ کرنا چاہو گے، بات کرنے کے لیے میدان میں آؤ گے، آواز اٹھانے کے لیے میدان میں آؤ گے، ظالم کو اس کے ظلم سے باز پرس کرو گے تو وہ پیٹ دے کر بھاگ جائیں گے۔ جب تک ہم ظالموں کے مقابلے میں اپنے آپ کو بٹھا کر رکھیں گے، اس جد و جہد کو آگے نہیں نکالیں گے اور اپنے آپ کو یہ سمجھتے رہیں گے کہ ہم کمزور ہیں، ہماری بات سننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، اگر ہم بات آواز اٹھاتے ہیں تو یہ ظالم حکمران ہماری زندگیاں اجیرن کر دیں گے، ان ظالموں کا ساتھ دینے والے ظالم ہمارے ساتھ بدسلوکی کریں گے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں تمہیں اس خوف کے بعد امن دینے والا ہوں۔ یہ خوف وقتی ہے، یہ جس طریقے سے آج ہمیں دکھ رہا ہے، کیا حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت جب دنیا میں بھیج رہے تھے، بنا رہے تھے، اللہ نے کیا کہا تھا کہ انا جعلناک خلیفۃ، کہ ہم تو آپ کو دنیا کے اندر خلیفہ بنانا چاہتے ہیں۔ اسی طریقے سے داؤد علیہ السلام سے بھی یہی کہا کہ ہم تمہیں دنیا میں خلیفہ بنانا چاہتے ہیں، یعنی اللہ رب العزت جو چاہتے ہیں، اللہ وہ نظام چاہتے ہیں جو خلافت کا نظام ہو، اللہ وہ نظام چاہتے ہیں جو قرآن اور سنت کا نظام ہو، اللہ وہ نظام چاہتے ہیں جو اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں پر مبنی ہو۔ اللہ رب العزت ایسے کسی بھی نظام کو پسند نہیں کرتے کہ جس کے اندر قرآن اور سنت کو ملحوظ خاطر نہ رکھا جائے۔ یہی تعلیمات حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے بیٹے سلیمان علیہ السلام کو دی۔
سلیمان علیہ السلام کی حاکمیت آپ پڑھ کر دیکھیں، ان کی بادشاہت، ان کی سلطنت کو آپ پڑھ کر دیکھیں، آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ نے ایسی بادشاہت آج تک روئے زمین میں کسی کو نہیں، ملک لا ينبغي لأحد من بعدی، ایسی بادشاہت آج تک کسی کے پاس دنیا کے اندر آئی نہیں، چاہے حامان، چاہے فرعون، چاہے نمرود، چاہے شداد، کتنے ہی ظالم اٹھا لیں، بڑے بڑے ظالم اس دنیا کے اندر گزرے کہ جنہوں نے اپنے ظلم کی بنا پر اپنی حاکمیت اور سلطنتیں قائم کی، لیکن ان کی سلطنتیں اتنی طاقتور نہیں تھی کہ جتنی حضرت سلیمان علیہ السلام کی طاقت تھی، کہ اللہ نے ہواؤں پر ان کو قدرت دی، اللہ نے جانوروں پر ان کو قدرت دی، اللہ نے سمندر کی مخلوقات پر ان کو قدرت دی، ان کے حکم سے ہوائیں ان کو شام کی طرف لے جاتی، ایک دن کا جو سفر ہوا کرتا چند لمحوں میں وہ طے کیا کر لیتے تھے۔ کیا کوئی ظالم ایسی صفت پیدا کر سکتا ہے؟ کیا کوئی ظالم کی ایک تاریخ ایسی اٹھا کر ہمیں دکھا سکتا ہے؟ یہ ہے کہ اللہ کا قرآن، اللہ کا نظام، اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے اصول اور ضوابط جب ہم اپنا لیتے ہیں تو اللہ آج بھی ہمیں ایسے ہی ہواؤں میں اڑانے کے لیے تیار ہے۔ لیکن جب تک ہم اس نظام کو نہیں سمجھیں گے، اس نظام کی جد و جہد نہیں کریں گے اور اپنی آواز کو اٹھانے کی کوشش نہیں کریں گے، اس وقت تک یہ ظالم و قرآن باز نہیں آئیں گے۔ ہمارے ملک کے حالات کو دیکھ لیں کہ جب تک لوگ بیٹھے ہوئے تھے، سوئے ہوئے تھے، کوئی چیز کو لگام نہیں آ رہی تھی، جو ہی لوگوں نے اٹھنا شروع کیا ہے، فیصلے آنا شروع ہو گئے، چند دنوں کے اندر ہمارے ملک کی معیشت، ہمارے ملک کی کرنسی، ہمارے ملک کی سرمایہ کاری ساری کی ساری ایک دو دن کے اندر عروج پر جاتی ہوئی نظر آتی کہ حاکمین میں سے صرف ایک نے اپنے حاکمیت کو تصور کرتے ہوئے صحیح فیصلہ کر لیا۔ اسی طریقے سے اگر سارے حکمران مل کر اس ملک کے لیے صحیح فیصلے کرنے لگ جائیں جو قرآن اور سنت مجھے اور آپ کو بتاتے ہیں، تو مجھے بتائیں پھر ہم کس طریقے سے آسمان کی چوٹیوں کو ہاتھ لگائیں گے۔ لیکن جب تک ہم ایسے ہی چلتے رہے اور ہوائی فیصلے کرتے رہے اور باتوں کی حد تک باتیں ہوتی رہی، فیصلے ایسے ہی ہواؤں میں ہوتے رہے، کاغذی کارروائی میں کچھ لکھیں اور باتوں میں کچھ کہیں اور اسی طریقے سے عوام کے ساتھ کسی اور رد عمل سے پیش آئیں، تب تک ہم ترقی نہیں کر سکتے۔ کیونکہ میرے نبی نے ہمیں یہ چیز سکھائی ہے کہ تم اپنے قول کے اندر سیدھی سیدھی بات کہہ دو، تم جو بات لکھ لو اس پر پورا اتر جاؤ، تم جو فیصلہ کر لو اس فیصلے کے اوپر پورا اترنے کی کوشش کرو۔ امرہم شورا بینہم، ایک خلافت کا نظام چلانے کے لیے ایک شورا ہوتی ہے جو فیصلہ کر دینے کے بعد گردن تو کٹ سکتی ہے لیکن اس فیصلے کے اوپر آج نہیں آ سکتی۔ لیکن ہمارے ملک کے اندر جو ہم پستی کی طرف جا رہے ہیں وہ اسی وجہ سے کہ جس بندے کا جیسا چاہتا ہے ویسے جی میں آتا ہے وہ رعایا کے ساتھ کرتے چلے جائیں، جبکہ اسلام ایک کامل مکمل ضابطۂ حیات ہے جو ایک فردی زندگی کے لیے، افرادی زندگی کے لیے، ایک انسان کی زندگی کے لیے اور اسی طریقے سے پورے معاشرے کے لیے، پوری زندگی کے لیے پورا کا پورا ضابطۂ حیات پیش کرتا ہے کہ ایک انسان کو کیسے زندگی گزارنی چاہیے، ایک معاشرے کو کیسا ہونا چاہیے، ایک ریاست کو کیسا ہونا چاہیے، یہ اسلام ہمیں بتاتا ہے۔ میرے نبی نے ہمیں کر کے دکھایا کہ میرے نبی کے دور کے اندر بہت سے مختلف واقعات آئے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر ایک کو اس کے ذہن کے مطابق فیصلے سے آگاہ کیا اور اس فیصلے کے اوپر عمل درآمد کرایا۔ اسلام وہ نظام نہیں پیش کرتا کہ جس کے اندر عبادت گاہیں الگ ہوں، کہ جس کے اندر ہر ایک کا تصور الگ ہو، کہ اگر عیسائیت میں چلے جائیں تو ہر ایک امیر اور غریب کے کنیسہ الگ ہیں، یہودیت میں چلے جائیں تو غریب اور امیر کی عبادت گاہیں الگ ہیں۔ اسلام یہ تصور پیش کرتا ہے چاہے امیر ہو، چاہے غریب ہو، چاہے ریڑھی چلانے والا ہو، چاہے حاکم وقت آ جائے، جب نماز کی صف بندی ہو جاتی ہے تو سارے برابر کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ نظام، یہ نماز کے اندر جو ہم صف بندی کر رہے ہیں، یہ نماز ہماری ضابطۂ حیات ہے، یہ ہمیں سکھا رہی ہے کہ اپنی زندگی کو بھی ایک صف میں لے کر آ جاؤ، اپنی زندگی کے اندر سے بھی اتار چڑھاؤ کو ختم کر دو، اپنی زندگی کے اندر بھی یہی نظام لے کر آ جاؤ جو نماز کی صفوں کے اندر تمہارے پاس نظام ہے۔ جب ہم یہ نظام اس دنیا کے اندر، اس معاشرے کے اندر کریٹ کر دیں گے، بنا دیں گے، اس وقت سے لے کر آخرت تک ہماری عروج کی زندگی شروع ہو جائے گی، ہماری زوال کا نظام ختم ہو جائے گا۔ لیکن جب تک قرآن اور سنت کے نام پر ہم صرف
الفاظ کہتے رہیں، ہم یاد دہانی تو کرتے رہیں، لیکن جب نظام چلانے کی بات آئے تو قرآن صرف اور صرف ابتدا میں تلاوت کرنے کے لیے ہو، احادیث نبویہ صرف ابتدا میں تلاوت کرنے کے لیے ہو، اور اس کے بعد سارے کے سارے نظام کو ختم کر کے سارے کے سارے نظام کے اندر وہ فرعونیت لے آئی جائے، وہ یہودیت لے آئی جائے، یا وہ نظام لے کے آیا جائے جس کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خلاف۔ آج سارا کا سارا کفر اس بات پر جمع ہے کہ اسلامی نظام سب سے اچھا نظام ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو نظام چلا کر دکھایا وہ سب سے اچھا نظام ہے، لیکن جہاں مسلمان بستے ہوں، جو مسلمانوں کا ملک چلاتا ہو، اس ملک کے اندر یہ اسلامی نظام پسند کرنے کو کوئی تیار نہیں ہو رہا، جبکہ ہماری، میری، آپ کی، ہم سب کی کامیابی اسی میں ہے کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، ایمان والو، عمل صالح کرنے والو، اللہ رب العزت نے تم لوگوں سے وعدہ کیا ہے، ان تم لوگوں میں سے بھی وہ لوگ جو ایمان اور عمل صالح پر جمے ہوئے ہیں، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، اللہ تمہیں ضرور بضرور دنیا کے اندر خلیفہ بنائیں گے، وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ، اللہ رب العزت تمہیں اس دین کی طاقت دے دیں گے جس دین پر اللہ راضی ہیں، یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی قدرت کو تسلیم نہیں کرنا، کسی دوسرے کی طاقت کو تسلیم نہیں کرنا، اللہ کے آگے اپنے سروں کو جھکانا، اللہ کے آگے اپنے کلمات کو جھکانا، اللہ کے آگے اپنی زبان کو نرم کرنا، کسی دنیا کے جابر بادشاہ کے سامنے نہ اپنا سر جھکانا، نہ اپنی زبان کو جھکانا، نہ اپنے الفاظ کو جھکانا، بلکہ الفاظ وہ کہنا جو اللہ نے سکھائے ہیں، الفاظ وہ کہنا جو میرے نبی نے سکھائے ہیں، الفاظ وہ استعمال کرنا جو نبی کے صحابہ نے اپنے کردار کے اندر پیش کیے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی اور نظام، کوئی اور الفاظ، کوئی اور کتاب مجھے اور آپ کو کامیابی نہیں دے سکتی۔ یہی نظام انقلاب ہے، یہ قرآن ضابطہ حیات ہے، یہ قرآن نظام انقلاب ہے، یہ قرآن میرے اور آپ کی زندگیوں کے اندر انقلاب برپا کرنے والی کتاب ہے۔ آج اس قرآن کو ہم نے صرف اور صرف تعویذ کی حد تک بنا کر رکھا ہے، صرف اور صرف طاق میں سجانے کی حد تک بنا کر رکھا ہے، صرف اور صرف آنکھوں پر لگانے کی حد تک بنا کر رکھا ہے، صرف اور صرف جب بیٹی کو جدا کرنے کا لمحہ آ جائے، بیٹی کو رخصت کرنے کا لمحہ آ جائے تو اس وقت اس کے سر پر اٹھانے کے لیے بنا رکھا ہے۔ صرف اور اسی طرح جب لڑائی جھگڑا ہو جائے، کوئی معاملات بن جائیں تو اس میں حلف برداری کے لیے پھر اس قرآن کو اٹھا کر لے آتے ہیں، جبکہ اس میں سے کسی ایک کے لیے بھی یہ قرآن نہیں آیا۔ یہ قرآن آیا ہے تو مجھے اور آپ کو اسلامی نظام برپا کرنے کے لیے، اس دنیا کے اندر نظام دکھانے کے لیے آیا۔ یہ قرآن اگر ایسے ہی ہمارے اندر رہا اور اس قرآن کو ہم ایسے ہی کرتے رہے جیسا کہ ہمارا طرز عمل ہے، پھر یہ قرآن، القرآن حجت لک او علیک، یہ قرآن یا تو تمہارے خلاف حجت بنے گا یا تمہارے لیے حجت بن جائے گا۔ میں اور آپ کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں کھڑے ہوں، یہ قرآن میرے اور آپ کے خلاف گواہی دے دے، میں اور آپ بچ جائیں گے۔ اس قرآن کو اپنے حق میں گواہی دینے والا بنا لیں کہ یہ قرآن کل اللہ کے سامنے کہے، اللہ یہ بندہ تو میرے لیے، آپ کے نظام کے لیے، آپ کے الفاظ کے لیے، آپ کے کلام کو نافذ کرنے کی جدوجہد کیا کرتا تھا، اللہ میں اس کی سفارش کرتا ہوں، اللہ اس قرآن کی سفارش کو رد نہیں کرے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جان پر ہم سب مر مٹنے کو تیار ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس پر مر مٹنے کو تیار ہیں، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس نظام کو نافذ کرنے کی جد و جہد کی، جس نظام کو نافذ کر کے دکھایا، جس نظام کے ذریعے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کے دلوں کے اندر کردار کو روشن کر کے دکھایا، صحابہ کی زندگیوں کے اندر انقلاب برپا کر کے دکھایا، تو کیا اس نبی کے سامنے ہم ایسے پیش ہو سکیں گے کہ اس نظام کو ہم پسند نہیں کرتے؟ جن صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی گستاخی ہم برداشت نہیں کرتے، مقدس ہستیوں کی گستاخی ہم برداشت نہیں کر سکتے، کیا کل قیامت کے دن ان مقدس ہستیوں کے ساتھ اس طرح کھڑے ہوں گے؟ ان کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے ان کے نظام کو پسند کرنا پڑے گا۔ اللہ کے نبی کے ساتھ محبت ہے تو اللہ کے نبی کے ساتھ صرف اور صرف لفاظی والی محبت نہیں چلے گی، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو اپنا کر دنیا میں پھیلانے کی جد و جہد کرنی پڑے گی۔ قرآن کے ساتھ محبت ہے تو لفاظی والی محبت نہیں چلے گی، بلکہ قرآن کے نظام کو پڑھ کر سمجھ کر دنیا میں پھیلانے کی جد و جہد کرنی پڑے گی۔ اللہ رب العزت سے محبت ہے، اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو پہلے اللہ کے دیے ہوئے نظام سے راضی ہو جائیں، پھر اللہ رب العزت خود بخود راضی ہو جائیں گے۔ یہی میرے اور آپ کی اس دنیا کی بھی کامیابی ہوگی اور آخرت کی بھی کامیابی ہوگی۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت
خود مجھے بھی اس دنیا میں بھی کامیاب فرما دے، آخرت میں بھی کامیاب فرما دے، آپ تمام میں سے ہر ایک کو دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہ کریم ہمارے یہاں بیٹھنا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما۔ اللہ کریم قرآن اور احادیث کا سننا سنانا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما۔ اللہ کریم حاضرین کی حاضری کو قبول فرما۔ اللہ کریم قبلہ اول بیت المقدس کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا۔ اللہ کریم ہمارے ملک کو عدل و انصاف کا گہوارہ بنا۔ اللہ کریم ہمارے ملک کے امن اور سالمیت کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم ہمارے ملک کی اسلامی نظریاتی جغرافیائی سرحدات کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم ہمارے ملک میں بسنے والے اقلیتیں اور اکثریتوں کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم ہمارے ملک میں بسنے والے تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ظالموں کے ظلم سے ہم سب کو نجات عطا فرما۔ یا اللہ ایسے حکمران ہمیں عطا فرما جو اللہ کا خوف رکھنے والے ہوں۔ یا اللہ ایسوں سے ہمیں نجات عطا فرما جو اللہ کا خوف رکھنے والے نہ ہوں۔ یا اللہ جو لوگ رعایا کے معاملے میں آپ کا خوف نہیں رکھتے، یا اللہ ایسے ظالموں کو اس دنیا کے اندر یا اللہ ہدایت عطا فرما۔ یا اللہ اگر ان کے نصیب میں ہدایت نہیں ہے تو یا اللہ ہمارے ملک کی پاک سرزمین کو ان کے ناپاک وجود سے پاک فرما دے۔ یا اللہ جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، مصیبت زدہ ہیں، تکلیفوں میں ہیں، یا اللہ تمام کی بیماریوں کو، پریشانیوں کو، تکلیفوں کو، مصیبتوں کو دور فرما۔ یا اللہ جتنے بے روزگار ہیں یا اللہ تمام کو حلال طیب روزگار عطا فرما۔ یا اللہ جتنے برسر روزگار ہیں یا اللہ ان کے روزگار میں، کاروبار میں، گھر بار میں خیر و برکت عطا فرما۔ یا اللہ جتنے پیارے ہمارے اس دنیا سے چلے گئے اللہ سب کی کامل بخشش فرما۔ یا اللہ سب کی قبروں کو منور فرما۔ یا اللہ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک۔